جی ہاں، خبریں تو یہی آئیں اور آ رہی ہیں کہ ایک بار پھر خاص طور پر ابنائے ہرمز پر ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے ہیں۔ یہ خبر آئی ابھی کچھ کل شام تک گردش کر رہی تھی کہ امریکہ نے انہیں ٹارگٹ کیا، ایران نے امریکہ کو ٹارگٹ کیا، اور تواتر سے دھمکیوں میں، بے اعتمادی کے ماحول میں مذاکرات ایک حد تک اب بہت زیادہ پس منظر میں چلے گئے ہیں، اور ایران نے دائرہ اس طرح وسیع کیا کہ اس کا زیادہ چائنا اور ماسکو اور دیگر ممالک کے سے سفارتی تعلقات میں اضافہ ہوا ہے، جن کے بارے میں امریکہ دو ٹوک نہیں لیکن گارڈڈ لفظ میں کہتا ہے کہ اس پوری جنگ میں خاص طور پہ چین نے مدد کی۔ جب لاسٹ جو 35 روزہ ایران امریکہ اور اس میں اسرائیل جنگ ہوئی تھی تو کسی کا بھی خیال نہیں تھا، بلکہ اگر میں بسط احترام اپنے بہت ہی محترم اور جو ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں مشاہدن سید صاحب سے اسلام آباد میں ان کے گھر انٹرویو کیا، اور میں نے اس جنگ شروع ہونے سے 2 دن پہلے وہ انٹرویو تھا، اور کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے بہت ہی محتاط الفاظ میں کہ امریکہ ایران پر حملے کرے گا۔ بہرحال وہ میں نے کہا ایک اتھارٹی ہیں، انہوں نے بہت زیادہ دلائل اور پورے اپنے جو انفارمیشن تھی یہ کہا کہ مجھے نہیں لگتا۔ خیر پھر ایک ہفتے بعد پھر مشاہد سید صاحب آئے اور میں نے انہیں یاد دلایا کہ میں نے پتہ یہ نہیں کہ آج سے میرے کہنے سے آپ کا احترام، آپ کا قدر، آپ کی دانشوری اور آپ کی اتھارٹی ویسے ہی رہے گی، لیکن شواہد یہ بتا رہے تھے۔ اور اب جبکہ عام طور پر یہ پرسیپشن ہے کہ اب کوئی دوسری جنگ نہیں ہوگی، میں پھر ایک بہت ہی محتاط الفاظ میں کہوں گا کہ ایک جنگ اور ہونی ہے ایران امریکہ کی، کیونکہ امریکہ کا جو اچیومنٹ، جو سپر پاور کی حیثیت سے ٹرمپ کو تکبر ہے، ٹرمپ کو یہ ہے کہ ہم دولت سے مالا مال ہیں، ہمارے کہنے میں پتہ نہیں ہلتا، جس طرح خلیجی ممالک میں ان کے جو 44 اڈے ہیں پوری کہا جاتا ہے اس ایریا میں، اور اس میں کوئی 22,000 فوجی ہیں، نشانہ بنتے رہے لیکن وہاں سے کوئی رد عمل نہیں آیا، اور تقریباً یو اے ای اور سعودی عرب اور قطر اور بحرین، خاص طور پر یو اے ای، ان کی معیشت کو اتنا بڑا دھچکا پہنچا ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور آج اس جنگ کا نتیجے میں آپ دیکھیں خلیجی ممالک پہلی بار اتنا تقسیم ہوئے ہیں کہ اب یو اے ای کھل کر جو ہے وہ اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا